چیزیں اس کا کلام پاک سے فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اور میں منتظر ہوں حبیب حاضر اگر تیسرے وہاں کا کلام پاک سے فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله وأندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں منتظر ہوں شیخ عبداللہ سے وہاں کلام پاک سے فرمائیں۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم
بعد محمد زبیر قاضی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے. الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے. رسول اللہ کی چوکٹ پہ میرا دم نکل جائے. رسول اللہ کی چوکٹ پہ میرا دم نکل جائے. الہی اس سے بڑھ کر آرزو ہی نہیں کوئی. محمد سامنے ہو میرا دم نکل جائے. محمد سامنے ہو اور میرا دم نکل جائے. دمِ آخر رسول اللہ کا دیدار ہو یا رب. پھر اس کے بعد چاہے دم رہے یا دم نکل جائے. پھر اس کے بعد چاہے دم رہے یا دم نکل جائے. نزا کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے. کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے. محمد یا محمد کہتے میرا دم نکل جائے. محمد یا محمد کہتے میرا دم نکل جائے. تصور میں رسول اللہ کے قدموں میں یہ سر ہو. بس اتنی سی وقفے میں میرا دم نکل جائے. الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے. نزا کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے. نزا کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے. محمد یا محمد کہتے کہتے جائے. محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے. الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے. السلام علیکم. میں مصنف ہوں مولانا وہ 10 کا
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت نمازوں کا بیان ہم نے شروع کیا تھا اور 3 مختلف نمازوں کا تذکرہ کر چکے تھے جو ہیں، جن کی اہمیت زیادہ واضح ہے احادیث کے ذریعے سے۔ ہم نے ان کا بالترتیب ذکر شروع کیا، اسی کا تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آپ جن نمازوں کا تذکرہ ہے اس میں سے پہلی سنت الوضو کی نماز ہے، یعنی کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد اگرچہ کہ سنت ہے، اسی طرح تیمم اور غسل کے بعد سنت ہے۔ یہ تینوں نماز یہ تیمم کے بعد کی ہو یا غسل کے بعد کی ہو، یہ نمازوں کو بھی سنت الوضو کے ہی باب میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وضو سے صرف وضو ہی مراد ہو، بلکہ آپ غسل کے بعد بھی، کیونکہ غسل میں خود وضو شامل ہوتا ہے، اسی لیے بھی تیمم تو وضو کا نائب ہے، اس لیے بھی تیمم کے بعد بھی سنت ادا کر 2 رکعت ادا کرنا سنت ہے۔ اس کے لیے وقت مکروہہ کی قید نہیں ہے، یہ نماز کے لیے مکروہ ہے۔ اوقات مکروہہ یعنی کہ جن اوقات میں نمازیں پڑھنا منع کیا گیا، چاہے وہ عصر کے بعد کی ہو یا فجر کے بعد کی ہو یا زوال کے بعد کی ہو، یہ اوقات میں بھی سنت الوضو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ اکثر لوگوں کے پاس اس مسئلے سے آگاہی نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص دیکھا جاتا ہے کہ کبھی مغرب سے پہلے، ابھی کیونکہ اذان کے لیے تھوڑا سا وقت ہو، 3-4 منٹ بھی ہو، کوئی آیا وضو کیا اور سنت الوضو پڑھتا ہے تو دوسرے اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر یہی المیہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کچھ کہے تو اعتراض نہیں کیا جاتا، اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا۔ کوئی انجینئر کوئی بات کہتا ہے یا گھر بنانے والا اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ اپنے کام میں ماہر ہے تو اس کی بات کو سن کر تسلیم کر لیتے ہیں، زیادہ اس کو بتانے کی اس کی چیز کے تعلق سے بتاتے نہیں۔ جو فن ہے وہ فن میں زبان درازی نہیں کرتے، لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ دین کے معاملے میں آپ آ جائیں، ارے نو ایسی بات کہہ دی، ایسی بات کہہ دی، بڑے تبصرے ہوتے ہیں۔ تو صحیح بات آپ کو پتا تھی تو اس کو بولنے ہی کیوں دیا؟ صحیح بات آپ کو پتا ہے تو آپ نے عالم کو کسی کو عالم سمجھا کیوں اور اس کو بولنے کیوں دیا؟ تو یہ امت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ ہر کوئی گوگل مفتی ہے آج کل، اور حضرت کے شیخ گوگل سے ہر کوئی پوچھ لیتا ہے اور ہر کوئی نئی نئی باتیں دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ تو جس کا مفتی گوگل ہو وہ کبھی بھی صحیح دین نہیں سمجھ سکتا۔ یہ مزاحیہ طرز میں آپ کو ایک بہت بڑی فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے ہے، چاہے اگر وہ علماء بھی ہیں گوگل کر کے نکالتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے۔ اگر علماء بھی گوگل کے سہارے سے مسائل حل کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، الا یہ کہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کی جا رہی ہیں اور وہ کتابوں کا سورس ایسا ہو کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہو تو ہی وہاں سے لیا جائے، ورنہ جو ویب سائٹس اننون ہیں تو ایسی جگہوں سے جو کتابیں بھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں اس میں بھی بہت سی خطائیں ہیں۔ تو آپ کو ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ہماری نجی زندگیوں میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو یا تو یوٹیوب پہ ڈھونڈ لو یا تو گوگل کر لو۔ تو مسائل اگر ایسے معلوم ہوتے تو پھر 1400 سالوں کا طریقہ تعلق خراب ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو دین کے معاملات میں ہر جگہ جھانکنا چھوڑ دینا چاہیے، کسی ایک صحیح عالم کو تلاش کریے، اس کے اوپر اعتماد کریے، مسئلہ چاہے چھوٹا ہو مستند اور معتبر عالم کے پاس سے پوچھ کر اس پہ عمل کریے، اس کے بعد میں پھر
دوسروں کی باتیں اور وساوس مت سنیے. اگر آپ کو اختلاف بھی دکھ رہا ہے کوئی بات جو آپ نے سنی ہے تو پھر واپس وہی عالم کے پاس چاہے دور جانا پڑے لیکن اسی سے پوچھیے. یہ جو اپنی سہولتیں دیکھ رہے ہیں یہ سہولتوں نے بہت ساری امت کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے معاذ اللہ. تو بتانا یہ ہے کہ سنت الوضو کے لیے بھی کوئی وقت کی قید نہیں ہے. کوئی وقت مکروہہ میں بھی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے. اب اگر کوئی اٹھ کر کہے کہ یہ بات کیسا، یہ تو اوقات مکروہہ ممنوعہ ہے کہ اس میں منع کیا گیا، ہاں تو جو نماز ممنوعہ ہے اس میں یہ سنت الوضو داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، سنت الوضو اور وضو کے فوری بعد ہی پڑھی جاتی ہے، تاخیر سے یہ سنت فوت ہو جاتی ہے. اگر کوئی تواتر کے ساتھ اس سنت پہ عمل کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ سنت کے وضو کے بعد میں فوری کسی بھی وقت میں 2 رکعت ادا کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے حضور کے اگر الفاظ آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بڑا جب ایمفسائز کر رہے ہیں کہ وزن ڈال رہے ہیں حضور خود کسی بات پر، حضور کا صرف وضو کرنا کہہ دینا بہت بڑی بات ہے. پھر اچھا وضو کرے یہ آپ کی ہمارے لیے ہے کہ جو وضو میں احتیاط نہیں کرتے، بس پانی ڈر دیا وضو ہو گیا کہہ کر آ جاتے ہیں. بہت سی جگہیں سوکھی رہ جاتی ہیں جو ہم نے وضو کے بیان میں کافی طویل اور اچھے انداز سے ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ وضو کیسے احتیاط سے کیا جائے. تو یہاں پر پھر سے آپ کو اسی طرح متوجہ کرنے کے لیے حدیث میں چونکہ ذکر ہے وضو کرے اور اچھا وضو کرے، یعنی کہ کوئی بھی عضو میں سے بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے. اچھا وضو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں توجہ وضو کی طرف رہے. بات کرتے کرتے وضو کر رہے ہیں، پانی کہاں جا رہا آپ کہاں ہے نہیں معلوم، ہوش ہی نہیں ہے، اپنے میں کوئی نہیں، ہر کوئی ایک الگ دنیا، کسی چیز میں توجہ نہیں. پیسے کا معاملہ آ جائے بڑا توجہ سب کی. ارے ذرا سا ہٹ جاؤ یا ذرا سے منانا، اگر سامنے والے سے اگر کوئی پیسہ لینا ہو دینا ہو یا اس سے کاروبار کرنا ہو تو تھوڑی بات میں اگر وہ ناراض ہو جائے یا اس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ کاروبار نہیں کرے گا میرے سے. تو اس کی طرف متوجہ برابر رہتے ہیں کہ اس کو پوری بات سمجھ میں آئے. خدا کے معاملے میں دین کے معاملے میں پوری بے توجہ. کیوں؟ غفور و رحیم ہے. غفور و رحیم تب ہے کہ جب اب آپ عمل کریں اور اپنی وسعت کے مطابق اپنی کوشش اور گنجائش کے مطابق پوری توجہ کی کوشش کر لیں، اس کے بعد توجہ نہ رہے تو وہ معاف کر دیں. پہلے ہی سے غفور و رحیم ہے. غفور و رحیم ہے. نماز نہیں پڑھی غفور و رحیم ہے. 70 ماہ کی محبت ہمارے واسطے ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھے وہ معاف کرتے ہیں. شراب پئیں گے، جوا کھیلیں گے، تمام بدکاری کر لیں گے، غفور و رحیم. یہ غفور و رحیم کا تصور رسول اللہ نے نہیں دیا تو آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو یہ بات ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. مسلم شریف کی بات. سنت الوضو کے بارے میں فرائض کی بھی بات نہیں ہو رہی. وضو کے بعد کی سنت کے لیے اگر کوئی اتنا سا اہتمام کر لے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے. سنت الوضو فرض یا دوسرے نفل نمازوں کے ساتھ بھی ادا ہو سکتی ہے اگرچہ اس کی نیت ان نمازوں میں نہ کی گئی ہو اور اس کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. یعنی کہ بتانا یہ ہے کہ آپ کا ارادہ تھا پہلے کہ وضو کرتے ہی سنت الوضو ادا کریں گے، لیکن کسی وجہ سے ذہن سے نکل گیا اور آپ کسی دوسری نفل میں یا کوئی دوسری نماز میں مصروف ہو گئے. تو چونکہ آپ نے ارادہ کیا تھا تو وہ نماز اس کے ساتھ میں آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ وہ نماز کوئی دوسری نفل میں بھی شمار کر لی جاتی ہے کہ اس میں آپ کو سنت الوضو کا بھی یا کسی فرض میں بھی سنت الوضو کا آپ کو ثواب مل جائے گا اگرچہ کہ آپ نے نیت نہیں. سنت الوضو کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ آیت پڑھی جائے
اور دوسری رکعت میں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. تو اگر آپ یہ جو ہے نا آیت دوسری رکعت میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے. اگر کسی کو یاد نہیں ہو تو پھر سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھ لیں. پہلی رکعت میں کافرون، دوسرے میں اخلاص. اگر وہ بھی یاد نہ ہو تو جو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ ترتیب ثواب کے لیے ہے، ورنہ اور کوئی خاص ہو جاتا ہے. آج کے درس کے لیے دوسری نماز تحیۃ المسجد کی ہے. جب کسی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھنا سنت ہے. سنت الوضو کے لیے آپ نیت کریں گے کہ نویت سنت الوضوء رکعتین اداء مستقبلا الی الکعبۃ الشریفہ للہ تعالی. میں 2 رکعت سنت الوضو یا وضو کی سنت پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے میرا کعبہ شریف کی طرف. تحیۃ المسجد کی نیت کریں گے کہ نویت اصلی تحیۃ المسجد رکعتین اداء مستقبلا الکعبۃ الشریفہ للہ تعالی. میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے میرا کعبہ شریف کی طرف. تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھ جانے یا زیادہ دیر کھڑے رہنے سے یہ نماز فوت ہو جاتی ہے. تو یعنی کہ آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے صرف اور نماز ادا کر لینا چاہیے تو آپ کو یہ سنت حاصل ہو جائے گی. تحیۃ المسجد میں 2 رکعت سنت ہے اور فضیلت اسی تعداد میں ہے، ورنہ 2 سے زیادہ رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر 2 رکعت ہوں یا زیادہ تکبیر تحریمہ ایک ہی ہوگی. یعنی ایک ہی تکبیر تحریمہ کے ساتھ جتنی بھی زیادہ تعداد بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک ہی تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں، ورنہ تو اصل فضیلت تو صرف 2 ہی رکعت پڑھ جائیں گے. 2 رکعت سے کم سے تحیۃ المسجد حاصل نہیں ہوتی. کوئی یہ سمجھے کہ وقت نہیں ہے تو 1 رکعت میں یا اس سے کم میں اگر کوئی اکتفا کرنا چاہے تو یہ نماز ادا نہیں ہوگی. نماز جنازہ سجدہ تلاوت سے بھی تحیۃ المسجد کی تکمیل نہیں ہو سکتی. جیسا کہ 2 رکعت سے کم پہ نہیں ہو سکتی تو کوئی سجدہ تلاوت یا سجدہ سہو یا وغیرہ سے اس کو بدلنا چاہے تحیۃ المسجد کو تو بھی تحیۃ المسجد کا ثواب حاصل نہیں ہوگا. تحیۃ المسجد کی نماز سنت الوضو یا فرض کے رواتب یا فرض سے بھی ادا ہوتی ہے. یعنی کہ فرض نماز کے لیے وقت نہ ہو، یعنی آپ مسجد میں داخل ہوئے اور بالکل جماعت کھڑی ہو رہی ہو، تحیۃ المسجد پڑھنے کا وقت نہ ہو، حالانکہ آپ کا ارادہ تھا لیکن وقت نہیں تھا تو آپ جماعت میں شریک ہو گئے، تو آپ کو تحیۃ المسجد فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ فرض ادا کر رہے ہیں. اسی طرح سنت راتبہ کے لیے وقت کم ہے اور اس کے بعد فوری نماز فرض کے لیے جماعت کا وقت ہوگا، تو آپ اس خوف سے پہلے تحیۃ المسجد چھوڑ کر سنت راتبہ کا درجہ کیونکہ زیادہ بڑا ہے. سنت راتبہ وہ نمازیں جو فرض نمازوں کے ساتھ متعلق ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ چکے، وہ 17 رکعتیں تھیں، اس کا ہم خلاصہ پچھلی 2 نشستوں پہلے کر چکے تھے. تو اس میں آپ وہ رواتب اگر چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو اور جماعت کے لیے اتنا وقت نہ ہو، آپ اگر سنت راتبہ ادا کر رہے ہیں تو بھی آپ کو تحیۃ المسجد کا ثواب مل جائے گا. تحیۃ المسجد اس صورت میں پڑھی جائے کہ جب کہ نماز جماعت کی مصروفیت نہ ہو اور کسی سنت راتبہ کے فوت ہونے کا خوف نہ ہو. تو سنت راتبہ جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ سنت راتبہ کے لیے وقت کافی ہے تو ہی تحیۃ المسجد پڑھیں. اگر تحیۃ المسجد پڑھنے میں راتبہ چھوٹ جاتی ہے اور جماعت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر تحیۃ المسجد کو چھوڑ کر سنت پڑھ لیں گے آپ راتبہ کی تو آپ کو تحیۃ المسجد کا بھی ثواب مل جائے گا. اسی طرح جماعت کا وقت ہے اور آپ تحیۃ المسجد پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بھی تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے. نماز فرض پڑھی جا رہی ہو تو ایسے وقت تحیۃ المسجد میں مصروف ہو جانا مکروہ ہے. جو شخص طہارت نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے تحیۃ المسجد نہ پڑھ سکے تو 4 مرتبہ تکبیر کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تکبیر 4 مرتبہ پڑھے. تکبیر کہنے کے بعد
کراہیت باقی نہیں رہتی، یعنی کہ مسجد میں داخل اور تحیت المسجد نہ پڑھنے کی جو کراہیت رہتی ہے، تکبیر پڑھ لینے سے وہ کراہیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آج کے درس کے لیے جو ایک اور سنت نماز کا تذکرہ ہے وہ ہے صلاۃ اللیل یا صلاۃ التہجد، یعنی نماز تہجد، جس کو صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اصطلاحات ہیں، قیام اللیل کسی کو کہتے ہیں، صلاۃ اللیل کسی کو۔ اب بعض افراد کے پاس مہمان الگ ہے، قیام اللیل سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساری رات کھڑی رہے تو ہی قیام اللیل ہوتی ہے۔ رات میں کھڑے رہ کر کوئی نماز چاہے 2 رکعت پڑھنے کو بھی قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو ہر چند کے وہ بعض علماء کی اختلافات ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے وہ تعریف پر۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ 3 چیزیں میرے لیے فرض ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں میرے لیے فرض ہیں اور تمہارے لیے یعنی کہ امت کے لیے سنت ہے، وہ وطر کی نماز ہے جو ہمارے لیے سنت ہے، لیکن احناف کے یہاں واجب ہے، ہمارے یہاں سنت ہے، شافعیہ کے یہاں سنت ہے، اور حضور کے لیے فرض ہے۔ احناف کے پاس واجب اور فرض الگ الگ ہے، شافعیہ کے پاس فرض بولو یا واجب بولو دونوں ایک ہی بات ہے۔ تو ہمارے لیے سنت ہے وطر کی نماز، مسواک کرنا ہمارے لیے سنت ہے، اور رات کی نماز یعنی کہ تہجد کی نماز ہمارے لیے سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک، وطر کی نماز اور تہجد کی نماز تینوں فرض ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو الولید حسان بن احمد نیشاپوری القرشی کا یہ فرمان بڑا ہی توجہ طلب ہے کہ تہجد پڑھنے والے کی شفاعت اہل بیت کے زمرے میں ہوگی، یعنی کہ وہ شخص جو تہجد پڑھنے کا عادی ہے، جس کو تہجد جو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، ایسے شخص کی شفاعت اہل بیت کے زمرے میں دے دی جائے گی کہ وہ لوگ اس شخص کی شفاعت کریں۔ تہجد شرع میں ایسی نماز کو کہتے ہیں جو فرض عشاء پڑھنے کے بعد اور کچھ دیر سونے کے بعد پڑھی جائے، ہر چند کے اس کے اوپر اجماع کسی کا نہیں کہ یہ تعریف صحیح ہے۔ ایک اور قول ہے علماء کا کہ اگر تمام شب بالکل نہ سوئے اور نماز پڑھے تو تہجد نہ ہوگی، بعض کا یہ قول بھی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے، شافعیہ کا موقف اور اکثر علماء کا موقف ہے کہ سونا شرط نہیں ہے تہجد کے، لیکن تہجد پڑھنے کا بہتر وقت آدھی رات کے بعد ہے، اور فضیلت والا وقت 3/4 رات کے گزر جانے کے بعد ہے، یعنی آخری حصہ رات میں پڑھنے سے۔ اس سے سونے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کے پاس یہ شبہ ہے، کیونکہ چند تعریفات موجود بھی ہیں، بعض علماء کا موقف ہے، اسی لیے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ تھوڑا سو جانا، 5 منٹ سو جانا یا تھوڑا سو جانا، اگر کسی کو اس کے اوپر اختیار ہے تو سو جائے، بہتر ہے۔ اگر کوئی نہیں سویا ہے کسی وجہ سے اور تہجد پڑھنا چاہ رہا ہے تو بھی وہ تہجد ہی ہوگی، صلاۃ اللیل ہی ہوگی۔ علامہ خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاص تہجد رات کی مطلق نفل نماز کو کہتے ہیں، اور موقع یہی ہے، صرف رات کی نفل نماز کو تہجد کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تعریف نہیں ہے تہجد کی، سو کر اٹھے یا ایسا کرے ویسا کرے۔ صلاۃ اللیل کہتے ہی وہ نماز کو ہے کہ جو رات کے حصے میں نفل مطلق پڑھی جائے۔ تہجد کم سے کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں، اور اکثر معتبر طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے، یہ روایت بہت زیادہ موجود ہے، اور کہ 11 رکعت پڑھنا، 11 رکعت میں بتایا جاتا ہے کہ 8 رکعت تہجد کی ہوتی تھی اور 3 رکعت وطر کی ہوتی تھی، لیکن کوئی 12 رکعت بھی پڑھنا چاہے زیادہ سے زیادہ تو پڑھ سکتا ہے، اور یہی بزرگان دین کا معمول بھی ہے۔ اس میں کثرت سے دعا
اس نماز میں کثرت سے دعا اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس کا وقت آدھی رات کے بعد پڑھنا افضل ہے اور 3 پہر رات کو پڑھنا اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے لیے قیلولہ کرنا مسنون ہے۔ زوال سے پہلے سونے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ حدیث شریف، اب یہ قیلولہ سنت کیوں ہے تہجد پڑھنے، جس کو روز تہجد پڑھنے کی پابندی سے عادت ہو، اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ قیلولہ سنت ہے۔ اب وہ کیوں ہے؟ حضور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد میں قیلولے سے مدد حاصل کرو اور سحری سے دن کے روزے میں مدد حاصل کی جائے۔ یعنی کہ دن میں آپ تھوڑا سا وقفہ اگر سو جاتے ہیں تو آپ کی رات کی نیند میں آپ کو تھوڑا سا سہولت حاصل ہو جاتی ہے، تو آپ کی نیند کم ہو جاتی ہے اور تھکان بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس سے اگر آپ رات میں عشائیہ کے بعد کچھ دیر کے بعد سو جائیں تو آپ چونکہ نیند قیلولہ لے چکے تھے، تھوڑا سا آرام مل چکا تھا آپ کے جسم کو، تو تہجد میں بیدار ہونے کے لیے زیادہ دقت نہیں آتی۔ اور دقت نہ آئے، اگر آپ بغیر قیلولہ کے اٹھ بھی جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک قسم کی تھکان یا آنکھیں وزن محسوس ہوتی ہے، تو یہ جو نماز کے اندر آپ کی توجہ کو خراب کر سکتی ہیں، تو اس کے لیے قیلولہ کر لینا بہتر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کے علاوہ بھی بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں ان کا پڑھنا جلد سے جلد واجب ہے، بجائے اس کے کہ وہ صلاۃ اللیل پڑھے۔ بال بچوں کی خورد و نوش اور نگہداشت و پرورش اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی کے بعد جو وقت فرصت کا ملے اس میں قضا نمازیں پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔ اور قضا نمازیں نفل نمازوں سے اہم ہیں، یعنی آدمی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضا نمازیں پڑھے تاکہ بری الذمہ ہو جائے۔ قضا نمازیں جو فرض نمازوں کے تلافی کے لیے پڑھی جاتی ہیں وہ نفل نمازوں سے زیادہ اہم ہے، تو بہتر ہے کہ نفل نمازوں میں وقت دینے والے لوگ پہلے قضا نمازیں پوری ادا کر لیں۔ جب اطمینان ہو جائے کہ پوری قضا نمازیں ادا ہو گئی ہیں تبھی وہ نفل نمازوں کی طرف آگے بڑھے تو بہتر ہوگا۔ نفل نمازیں تو بہت ہیں، آدمی جس وقت جتنے نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، سوائے اوقات مکروہہ کے جن میں بے سبب اور بلا تحری کے نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ نفل نمازیں اوقات مکروہہ میں پڑھنا ممنوع ہے سوائے سنت الوضو کے، اس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور کسی شخص کے پاس میں قضا نمازیں بہت زیادہ اور علم نہ ہو کہ کتنی ہیں، لیکن وہ تہجد یا دوسری نفل نمازیں بھی پڑھنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ہر روز اپنا معمول بنا لے کہ اب ہر روز جو فرض نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ اسی نماز کی ایک قضا بھی پڑھ لے۔ یعنی کہ آج آپ فرض فجر پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں تو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت کوئی قضا آپ کو یاد ہے یا آپ کو یاد نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قضائیں ہیں میرے ذمہ، تو کوئی قضا کی نیت کر لے اور فجر کی قضا پڑھ لے، پھر ادا پڑھ لے۔ پھر ایسے ہی ظہر کا وقت آئے تو ظہر کی قضا پڑھ لے، پھر ظہر کی ادا پڑھ لے، یا ظہر کی ادا پڑھے بعد قضا پڑھ لے۔ عصر کا نماز کا وقت ہو تو عصر سے پہلے عصر کی قضا پڑھ لے، پھر عصر۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر فرض کے وقت اسی وقت کی ایک قضا بھی ادا ہو جائے، اور ایسا آپ اگر روز معمول کر لیں گے تو 1 سال کی نماز فرض آپ پڑھنے تک 1 سال کی قضائیں بھی آپ کو ادا ہو جائے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، ورنہ ایسے ہی قضا نمازیں آپ کسی بھی وقت پڑھنا شروع کریں تو تھکان ہو جاتی ہے، آپ کو یاد نہیں رہتا تو چند نمازیں پڑھنے کے بعد میں بیدار ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے یہ ایک آسان طریقہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نفل نمازیں بھی پڑھ لیں۔ اگر کوئی شخص قضائیں نہیں ادا کر رہا اور نفل کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے، پہلے اس کی
تو بہتر ہے کہ وہ پہلے قضائیں ادا کر دیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے، یعنی رات کا جو آخری حصہ باقی رہتا ہے، آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا میں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اسے بخشش عطا کر دوں۔ بخاری مسلم کی روایت کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آخری پہر آسمان دنیا پر متوجہ ہوتا ہے، خاص تجلی فرماتا ہے۔ اس وقت بجائے خاص طور پہ ہمارے ان جوان بچوں کے لیے کہ جو راتوں میں بیٹھ کر گیم کھیلتے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں، ڈومینو کھیلتے ہیں، یا کوئی اور قسم کی کھیل کود یا لا یعنی گفتگو میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، بجائے یہ کرنے کے آپ کچھ بچے ماں باپ کے خوف سے رضائی کے اندر جو ہے چھپ کر پب جی کھیلتے نظر آتے ہیں۔ کئی لوگوں نے شکایت ہے ہمارے سامنے کہ وقت دن بھر کا رات بھر کا راتوں میں سوتا دیر سے کیوں، آپ سمجھائیے کہ جو نا پب جی پہ رہتا ہے۔ ایسی کون سی گیم ہے کہ جو آپ کو اتنا مصروف کرتی ہے؟ اللہ خیر آپ گیم میں مصروف ہیں، اللہ نہ کرے ہم بھی کوئی اور اگر مصروفیت میں رہے دنیا بھی، اللہ ہمیں بھی بنا دے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ دے کے خود اللہ اس پہر رات کے پہر میں آواز دے رہا ہے، اور اگر بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی آواز سے غافل ہے تو سوچئے کہ وہ کتنی شرمناک بات ہے کہ خود خدا آواز دے رہا ہے اور بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہے۔ تو بجائے رات کے ان حصوں کو غفلت میں گزارنے کے، رات بھر اپنے آپ کو بیکار کی چیزوں میں پھرنے میں، کھانے پینے میں، چوراہوں کی، راستوں کی، سڑکوں کی سیر کرنے کے، اگر وہ رات جب اللہ تعالیٰ کی آواز آپ کو نہیں سنائی دے رہی ہے لیکن آپ کو یہ ایمان تو ہونا چاہیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اور یہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ رات کے ان حصوں کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ کھیلنا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کھیلیے آپ، لیکن ایک وقت متعین کریے۔ ایسا نہیں ہے کہ راتیں گھومنے کا وقت ہے تو راتوں کو میں گھوم کر یا پوری رات ضائع کر کے، اسی طرح متبرک کراتے ہیں تو ان میں بھی دیکھا جائے گاڑیوں پہ تماشے کرتے ہوئے اور ہارن مارتے، ابھی دیکھو تماشے کے ساتھ شادیوں میں ہارن مارنے سے ہی خوشی ہوتی ہے، یہ کس نے کہا؟ خاص طور پہ وہ بچے جو آپ لوگ جو حاضرین ہیں، آپ کے لیے کہ آپ اچھے ہو جائیے، دوسرے خود بخود آپ کو دیکھ کر صحیح ہو جائے۔ یہ کیسے تماشے ہیں؟ یہاں پر قلت ہو رہی ہے اور وہ اپنی مصروفیت میں، چلو ٹھیک ہے ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن کون کیسی مشغولیت میں ہوتا ہے یا کون کیسی عبادت میں ہوتا ہے، کون اللہ کی طرف کس حال میں متوجہ رہتا ہے آپ کو پتہ نہیں، اور آپ تماشے کریں تو کیسا، اور ایسا کون سی بھلائی ہے اس میں کہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دوسروں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک راستے میں جو ہے نا شادی ہو کر جا رہے ہیں، آپ وہی غیر قوم والوں کو دیکھیے، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، جو دوسرے مذاہب سے وابستہ ہیں ان کو دیکھیے، کیا ان کے پاس شادیاں ایسی ہوتی؟ مسلمان کا نام لو تو ہر قسم کی نایابی چیزوں میں، ہر قسم کی بدبختی میں نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کس کا فائدہ ہے؟ ایک کمیونٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے، ایک آپ کو سماجی اعتبار سے آپ کو دیکھا جائے تو بھی وہ خراب نظر آتا ہے، اس میں کوئی اخلاق ہی نہیں ہے، ایسا ایسے حرکتیں کرتے ہیں، تو اخلاق ہمارے کدھر جا رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ عرب کا خاصہ تھا اخلاق کے اندر، اخلاق میں عرب کی مثال دی جاتی تھی، اور اگر اہل یمن
سے غصے میں آنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سدھارنے کی بات ہے۔ آپ کو غصہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ سکتے ہیں، اس عرب کا نام صرف غصہ نہیں ہے، عرب کو غصہ ہوتا ہے، یہ بات سے ہر کوئی اپنے آپ کو عرب بتانے کے لیے اور غصہ تماشے کی چیزیں چھوڑیے۔ غصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑی بیماری ہے غصہ، اور غصے کے بارے میں بہت ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بھی بتائی۔ غصہ انسان کے ایمان کو بھی کھا جاتا ہے، عقل کو کھا جاتا ہے۔ کیوں بے وجہ غصہ اس کے لیے نکالا ہے؟ جو بات ٹھنڈے انداز سے بھی سمجھی جا سکتی، غصہ عرب جو عرب کو جو غصہ تھا وہ ہوتا تھا صحیح بات کے خلاف اگر کچھ ہو جائے، قرآن و سنت اور عادت السلف کے خلاف اگر کچھ حرکتیں ہوتی تو وہ ان چیزوں پر تاکید کرنے کے بعد جو ہے بعد میں بھی اگر وہ صحیح نہ ہو تب غصہ آتا، ہر بات ہر چھوٹی چھوٹی بات پر گلے پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔ کتنے ہیں اہل یمن؟ اگر حیدرآبادی کی بات کی جائے تو کتنے لوگ، چند خطے اور کتنے بدنام خطے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں باہر کے سوالے، ارے ایسے ہیں ایسے ہیں، ارے فلاں جگہ کے ایسے ہیں، ارے لنگی والے ایسے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ خیر ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے درجے کیا ہیں اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن آپ نے اپنا مقام و مرتبہ خود کتنا باقی رکھا؟ آپ کو کیا پتہ ہے کہ سلطنت آصفیہ نے آپ کو بلایا کیوں تھا ہندوستان؟ آپ کو سلطنت کے قریب مقام و مرتبہ کیوں عطا ہوا؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ صفات تھیں کہ جن کے بارے میں سلطنت آصفیہ کے سلاطین جانتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ وفادار اور پر اعتماد قوم اہل یمن۔ اپنی جان کے لیے بھی سلطان نے اگر کسی پر بھروسہ کیا تو وہ ان کی اپنی قوم نہیں تھی، وہ اہل یمن پہ اعتماد کیا، اور ہم خود کیا کرتے؟ ہر قسم کی باتوں میں رونا۔ بات صرف یہ ہے، اتنی سب باتیں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حبائب السادہ اور حضارم حضرموت کے جو قبائل ہندوستان تشریف لائے اور جو وہاں رہتے ہیں وہ صاحب الدہر اور قائم اللیل تھے۔ ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، ولی تھے نہیں تھے وہ بحث الگ ہے۔ آپ کو ہم کو خبر نہیں ہے کہ ولایت کس کو کہتے ہیں، تو ہم کو نہیں پتا، آپ کو ضروری نہیں، لیکن آپ ان کی عادتوں کو دیکھیے کہ سنت کے مطابق ہوتی تھی، وہ کافی ہے۔ باقی ان کے درجے اللہ دیکھو، اللہ جانتا ہے، ان کا قرب اللہ جانتا ہے۔ معاملہ کرتے تو کھڑے رہتے، آج آپ دھوکہ دے دیتے، سامنے ان پہ کہہ کر معاملہ کرتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے جن میں کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کیا مگر چھوڑو، فائدہ ہوا تو ارے انہیں کون سا اچھا ہے اس کے ساتھ، ارے وہ اچھا نہیں ہے تو آپ بھی خراب ہو گئے۔ آپ کی وہ صفات آپ کی نسلوں میں داخل ہوتی ہیں، وہ نسلیں آگے جا کے تباہ ہوتی ہیں، اور جو صفات اچھائی کی آپ کے پاس چل کے آئیں، آپ نے اس کو ان ماحول کے لوگوں میں بیٹھ کر اپنی وہ صفات سلف کو خراب کر دیا، ضائع کر دیا۔ جیسا کہ حبیب صاحب سے بھی بعض بہت اچھی چیزیں سننے کو ملتی تھی، تو اس میں سے فرمائے تھے وہ اگر صحبتوں کے تعلق سے بہت سارے اچھے جملے سننے کو ملے تھے۔ تو شیر کا بچہ شیر کے صحبت نہیں رہے تو وہ اس کے پاس میں وہی صفات پیدا ہوتی۔ اسی طرح حلال کھانے والا جانور حلال اپنے آباء و اجداد کے ساتھ منسلک رہے تو حلال کھانے والا بچہ، مردار
حلال کھانے والے جانور کو اگر مردار کھانے والے جانور کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی مردار کھانے والا بنتا ہے. تو ہم کہ کون سی صحبتوں میں رہ رہے ہیں, کدھر رہ رہے ہیں, کس کے ساتھ رہ رہے ہیں. ایک عجیب روش ہے, عجیب چال چلن ہے, کدھر جا رہے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں. اتنا نام خراب آپ کی وجہ سے, آپ کے آبا و اجداد کا نام خراب, آپ کی روش سے پوری اطراف کے ہر قسم کے ہر بڑے چھوٹے کا نام خراب. کیا عرب اور جن کو نفرت تھی ان قبائل سے, ان کو تو موقع ہی ملا اور باتوں کو شروع کرنے کا. میرا زیادہ ارتکاز مرکز آپ لوگ ہیں کیونکہ آپ حاضری موجود ہیں یہاں پر. آپ ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, اگر آپ سے ہم کو فائدہ نہ ملے اتنی گفتگو کا, اور آپ سے ہم کو فائدہ نہ ملے, فائدے سے مراد پیسے دنیاوی فائدہ نہیں ہے, بلکہ وہ جس مقصد کے لیے ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کا جس مقصد, اگر ہم آخرت سے ہی نہیں کر رہے تو پھر دن بھر کا بیٹھنا بیکار, آپ کے ساتھ تعلق بیکار. تو اپنی عادتوں کو اچھا کریے, مثال بنائیے. میں حبیب ہوں, میں سعادت ہوں, سید ہوں, یہ کہنے سے نہیں. لوگ آپ کو دیکھیں اور کہیں کہ سید نظر آ رہے ہیں تو وہ بڑی بات ہے. آپ کی عادتوں کو دیکھ کر آپ کے آباء و اجداد کی خصلتیں آپ کے اندر محسوس کریں تو وہ بڑی بات ہے. آپ حبیب ہیں ماشاء اللہ. حبیب کائنات نے خود اپنے آپ کو ایسا نہیں فرمایا تھا کہ میں وہ ہوں تو میرا ادب کرو. آپ رہیے ویسے کہ خود بخود دنیا آپ کے آگے گر جائے, آپ کے سامنے لوگ جھک جائیں. دشمن آ جائے تو بچھانا چادر, وہ اخلاق سے بھی غیروں کو اپنا کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے. غیروں کو اپنا کرتے تھے, غیر قائل ہو جاتے تھے. آپ تو اپنوں کو اپنا نہیں کر رہے, غیروں کو کب اپنا کریں. اللہ آپ سے زیادہ مجھے توفیق دے, پھر ہم سب کو توفیق یکساں عطا فرمائے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ناموں کو, ناموس کو باقی رکھ سکیں, سلف کی خوشبو کو, ان کی زندگیوں کی, حیات کی ان سنہرے پہلوؤں کو ہم پھر سے تازہ کر سکیں اور قائم اللیل بن سکیں. خصلتیں اچھی, صرف نماز عبادات نہیں بلکہ ہمارے معاملے ہمارے گھر والوں سے پہلے اچھے رہیں, پھر باہر والوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں. اللہ ہمیں اخلاق کا ظاہر و باطن میں بہتر بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کچھ عادات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے. تو آخر کے لیے درس کے اس میں کہ عید اور بقر عید اور 15ویں شعبان کی راتوں اور رمضان کی آخری راتوں میں اور جمعہ کی رات میں اور رجب کی پہلی رات اور ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں شب بیداری مستحب ہے. اکثر حصے میں جاگنا بھی شب بیداری ہے. ان راتوں میں نفل نماز پڑھنا اور تلاوت قرآن مجید اور حدیث پڑھنا اور سننا اور درود شریف پڑھنا, دوسرے ذکر و اذکار میں مصروف رہنا شب بیداری ہے, نہ کہ خالی جاگنا. یعنی شب بیداری صرف نمازوں کا نام نہیں ہے بلکہ آپ تلاوت قرآن کریں, حدیث شریف پڑھیں, سنیں, درود شریف پڑھیں اور دوسرے ذکر و اذکار بھی کریں, تو یہ بھی شب بیداری میں شامل ہے. بہت بہت التجا ہے آپ سے کہ اپنے اوقات کو ضائع کرنا بند کر دیں, اور خاص طور پہ گیمس وغیرہ میں تباہ ہو کر اپنا سارا وقت خراب کر کے اپنی پڑھائی, اپنا فیوچر خراب کرنے کی بجائے اپنے ماں باپ کے بھی نافرمان بن رہے ہیں کھیل کود کی وجہ سے. ایک گیم سے اتنی محبت ہو گئی کہ ماں باپ سے نفرت کر رہے ہیں کہ آپ کو کھیلنے نہیں دے رہے. تو پھر سوچئے کہ گیم اچھی ہے یا بری ہے. گیم آپ کا ساتھ دیتی ہے یا ماں باپ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. تو ہر چیز کا ایک وقت اور معمول بنائیے, بس اتنا. ایڈکٹڈ مت ہو جائیے کوئی بھی چیز کے لیے, وہ ٹاکسک ہو جاتا ہے اس کے بعد. ایڈکشن کازز ٹاکسیکیشن. فارمیسی میڈیکل کے بھی اچھے موقع ہیں ہمارے, وہ سب زیادہ جانتے ہیں ان اصطلاحات کو, ان ٹرمز کو. ہر چیز کا ایک وقت اور ایک
بنائیے, شیڈیول کے حساب سے ہی رکھیے تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر وہ ٹھیک ہے, تھوڑا سا وقت لاجیے تاکہ ہم اپنے درس کے دوسرے حصے کی طرف بھی جا سکیں. اگر کچھ سوالات ہوں آج کے درس کے متعلق ہی تو جلدی سے پوچھ لیں اور کم ہی رکھیں تاکہ بچوں کو آئی پی ایل دیکھنے کا بھی وقت ہو رہا ہے, تاکہ ہم ان کے بھی مزاج کا خیال رکھیں. تو پھر وہ آئندہ گھر سے میں نے حیدرآباد کا میچ ہے اور ہی زیادہ تحیت المسجد کے لیے اور وضو میں نہیں تھا تو وضو کرنے فوری وضو کر لے تو تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس میں وجہ جس کی وجہ سے وہ فوت نہیں. بیکار میں خالی اگر وقت اگر خالی کھڑے بھی رہا تو بھی فوت ہو جاتا ہے. اگر تلاوت میں بھی مشغول ہو جائے آتی تو بھی فوت ہو جاتی. لیکن وضو نہیں تھا, اس کے لیے اگر اس نے تحیت المسجد نہیں پڑھی اور فوری وضو کیا اور تحیت المسجد پڑھی تو تحیت المسجد پڑھے, یا یہ کر سکتا ہے کہ تحیت المسجد اور سنت الوضو دونوں کی نیت یکساں کر کے جو ہے نا پڑھ سکتا ہے ایک ہی نماز, یا پہلے تحیت المسجد پڑھی اور فوری اس کے ساتھ ہی تحیت سنت الوضو کی نیت کر کے نماز پڑھ لے تو ہو جائے. پہلے تحیت المسجد کو ختم کرنا ضروری ہے جی, اگر وضو نہیں تھا اور داخل ہوئے تو, ورنہ مسجد میں داخل ہوتے ہی تحیت المسجد پڑھ لینا بہتر ہے. اس کے بعد وضو کی ضرورت ہے تو, اگر نہیں ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے آپ وضو کرنے کی. تہجد کی نماز کا جو آپ نے تیسرا بیان کہا وہ وقت کیا مقرر ہے, اور تہجد کی نماز میں 12 رکعت میں کون سا سورہ پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ کیونکہ تقریباً یہ سنا گیا تھا کہ 12 رکعت میں بھی سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے. جی, تو سوال یہ ہے کہ کون سے حصے میں تیسرا حصہ میں کہ کون سا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے کوئی حصہ مخصوص تو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ سیزن وائز ہمارے یہاں رات بڑی اور چھوٹی ہوتی رہتی ہے. تو ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں مغرب کا وقت 6:12 کو شروع ہو رہا ہے. تو 6:12 کو اگر شروع ہو رہا ہے تو یہ رات آپ کی شروع, رات کا ابتدا, یہاں سے لے کر فجر کی نماز کی ابتدا کا وقت کیا ہے, اس کو 4 حصوں میں منقسم کر لیجیے. تو چوتھے حصے میں آپ اگر جو قریب فجر ہوتا ہے, فجر سے یا آپ اگر اور اس کو واضح کر دوں مشکل ہوگا, اگر ڈویژن کر فجر سے 2 گھنٹے پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو بہتر وقت ہے. ایک دم کے قریب وقت میں نہ پڑھیے کہ بالکل بھی فجر کا وقت شروع ہو جا رہا ہے تو آپ کو استغفار اور دعا کا موقع ہی نہیں ملا. تو 2 رکعت پڑھے یا 12 رکعت پڑھے, اتنی ہی پڑھیے جتنا آپ کے مزاج کے لیے سہولت ہے. 2 رکعت آپ روز پڑھ سکتے ہیں تو صرف 2 ہی پڑھیے, وہ بہتر ہے آپ کے لیے, بجائے اس کے کہ ایک دن 12 پڑھی, ایک دن 2 پڑھ لی, ایک دن 4 پڑھ لی. ایسا نہیں, کوئی ایک عدد ایسا کہ جو آپ ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں وہ عدد رکھیے, اور اس میں کنٹینیویشن کوئی بھی چیز پرسسٹنٹ اور کنٹینیو رہے تو وہ زیادہ آپ کے لیے فروٹفل ہوتی ہے, ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ نماز کے بعد استغفار کے لیے تھوڑا سا گناہوں سے معافی مانگیے, اللہ تعالیٰ سے جو بھی حالات کو طلب کریں یہ زیادہ بہتر ہے. اور کوئی سوال
نہیں، آپ جب بھی وضو کریں اس کے بعد میں سنت آپ ادا کر سکتے ہیں، چاہے دن میں 15 بار بھی ہو تو ہر بار اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ اس میں کیونکہ یہ لازم تو نہیں ہے نا، گناہ ہے تھوڑی تر کرنا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے تو آپ کو ثواب اور جنت واجب ہے۔ تو پتہ نہیں کون سی نماز قبولیت کے درجے پر پہنچا ہے۔ جہاں آپ نے وضو کر لیا وہیں پہ آپ 2 رکعت ادا کر لیں، اگر مقام ہو نماز پڑھنے کا تو بہتر ہے، کیونکہ کیونکہ اس میں بھی زیادہ تاخیر کرنے سے وہ نماز بہت ہو جاتی ہے۔ یا آپ یہ گمان کے لیے کہ وضو کا پانی سوکھنے سے پہلے ادا کریں، اکثر حصے پر بھی اگر سوکھ گیا وضو کا پانی تو بہت ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ خزاں نمازوں کا وہ ہے کہ نفل کے بجائے زیادہ بہتر ہے، اسی طریقے سے اگر کہیں کوئی شخص جیسا ہمارے پاس یہیں پر ظہر کی نماز 1 بجے ایک مسجد میں ہوتی ہے، جامع مسجد میں، یہی ویسے ہماری مسجد میں 1:30 بجے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ادھر کام پر گیا ہوا ہے دوسری طرف، اگر 1 بجے نماز ادا کرنے جمع کے تو پھر 1:30 بجے دوسری خزاں نماز کی نیت سے کیا جماعت سے پڑھ سکتا ہے۔ بہتر ہے۔ یہ تو یہ مسئلہ شاید ہم ذکر کر بھی چکے تھے کہ اگر آپ نے کسی ایک جگہ پر فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، کسی اور مقام پر پہنچے وہاں پر نماز فرض ادا کی جا رہی ہو، تو آپ قضا نماز کی نیت سے امام کے تابع ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو وہ قضا بالجماعت ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا جو بھی نماز ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس وقت ہو، مزاج ہو تو آپ ادا کریں۔ زبردستی ادا کرنے کے لیے کھڑیں گے تو اس سے ممکن ہے کہ نماز کی قبولیت کا ہو، لیکن خزائیں تو پڑھنا ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ مل رہی ہے تو آپ پڑھ بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص کوشش کرے اس کے نماز قضا بہت باقی ہے لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ تہجد کے عادی بن جائے تو کیا وہ شخص نفل پڑھ سکتا ہے؟ جو جس شخص کے ہاتھ ایک دن میں بہت ساری قضا نمازیں ہوں لیکن تہجد پڑھنے کا بھی خواہش مند ہو، تو اس کو چاہیے کہ قضا نمازوں کا بھی ایک وقت مقرر کرے۔ جیسا کہ ہم نے ایک تو طریقہ بتا دیا کہ ہر فرض نماز کے ساتھ اسی کی قضا بھی پڑھیں، تو بہتر ہے اس کے ساتھ میں وہ نفل تہجد بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن قضا نمازیں باقی رکھ کر تہجد پڑھ رہا ہے عادت بنانے کے لیے، تو بہتر ہے کہ تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے یہ سمجھ کر قضا نمازیں پڑھ لیں اگر کوئی دوسرا وقت نہیں بنا سکتا، کیونکہ قضا نمازیں تہجد سے بہت اوپر ہیں درجے میں اور اس پر گرفت ہے۔ تو آپ تہجد جتنی بھی ادا کر لیں، لیکن اگر قضا نمازیں جتنے بھی تو پھر تہجد آپ کو کھا جائے گی۔ اگر کوئی شخص قضا نمازیں جیسا 8 رکعت تہجد کے بجائے ظہر یا شام قضا نماز کر کے 3 رکعت وتر پڑھ رہا ہے تو اس کو تہجد میں بھی شمار کیا جائے گا۔ کوئی شخص اگر قضا نماز تہجد کے وقت ہو کر کوئی قضا نماز ادا کرے اور اس کے ساتھ وتر ملا کر پڑھے یا نہ پڑھے، وتر ملا کر پڑھے۔ وتر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات یاد آ گئی جو وتر کے بیان میں تھوڑا بتا کر دیکھیے اور کوئی خاص بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد سنت پڑھتے، عشاء کی سنت، اور اس کے بعد وتر نہیں پڑھتے تھے، تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ اہل بیت کا بھی طریقہ یہی رہا، لیکن جو ہے اگر صرف رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے ساتھ وتر ملا کر پڑھتے تھے اور تہجد میں وتر نہیں پڑھتے رمضان، اس کے بعد اور اس کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں تہجد کے ساتھ بھی وتر پڑھتے تھے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لیتے تھے، حضرت کہ وہ تہجد کے لیے
اٹھتے تھے اور تہجد پڑھتے بھی تھے، لیکن وہ ان کے پاس ان کو خوف ہوتا تھا کہ کہیں اگر میں تہجد کے لیے نہ اٹھ سکا تو فطر قضا ہو جائے گی، تو اس کے لیے وہ فطر عشاء کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، بعد میں صرف تہجد پڑھتے تھے۔ تو یہ آپ جس بھی انداز سے پڑھنا چاہیں اس طریقے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اب کوئی آدھی رات تہجد کے اوقات میں اگر اٹھے اور اٹھ کر قضا نماز بھی پڑھتا ہے تو بعض فقہا کے یہاں یہ بات ہے کہ قضا نماز اس کے لیے تہجد کا کے برابر ہو جائے، وہ بھی قیام ہو جائے تو بہتر ہے کہ آپ قضا نماز جیسے ہی آپ کو اطمینان ہو کہ قضا نماز ختم ہو گئی، جو شاید بھی ممکن ہے کہ کسی کے لیے اطمینان ہو، تو اس کے لیے تو ہمارے نظریے میں بہتر یہی ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ قضا پڑھ لیں اور تہجد کے لیے اٹھا کریں تو دونوں بھی چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن قضا نماز پڑھتا ہے تہجد کے بغیر کیونکہ وہ صلاۃ اللیل قضا بھی ہے، صلاۃ اللیل۔ ہم درس کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، بات بھی ہو رہی ہے درس کے ہم جس حصے پر پہنچے تھے وہ تھا صوفی کون ہے، اس کی تعریف سیدنا امام العجوز رضی اللہ عنہ نے جو فرمائی ہم اس کو ذکر کر چکے۔ آج جس باب کا ذکر ہے سیدنا صاحب ذکر فرماتے ہیں الملابطیہ والگرندلیہ والفرق بینہما۔ ایک ہے فرقہ ملابطیہ، فرقہ نہیں بلکہ فرقے سے مطلب یہ جیسا کہ اہل سنت اور وغیرہ وغیرہ، یہ ویسا فرقہ نہیں، یہ گروپ ہے جو اہل تصوف کے یہاں پر ایک الگ الگ مدارس اور ایک الگ الگ طریق کے لوگ ہیں۔ تو ملابطی ایک اہل اللہ اہل سلوک کا ایک گروپ ہے جس کو لوگ ملابطی بھی پڑھتے ہیں، لیکن ملابطیہ اس کے صحیح پرننسیشن ہے۔ اور دوسرا گرندلیہ، گرندلیہ جو ہے اس کو ہماری اردو زبان میں اور فارسی زبان میں وغیرہ میں قلندر کہتے ہیں، قلندریہ، لیکن عربی میں گرندلیہ کہلاتا ہے۔ اور دونوں میں فرق کیا ہے اس کا بیان۔ ومن طوائف الصوفیہ قوم يسمون الملابطیہ فالملابطی الصادق له حال شریف ومدام عزیز متمسک بالآثار ومتحقق بالإخلاص والصدق وليس مما يزعم المفتونون بشيء الذين يسمون أنفسهم الملابطية وليسوا بملابطية ينتهجون والعياذ بالله مناهج الإباحة وهذا غرور۔ کہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے گروپ میں سے ایک گروپ وہ ہے کہ جس کو ملابطی کہا جاتا ہے۔ صوفیہ کے جو اہل صوفیہ ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کے اندر ایک خاص طبقہ ہے کہ جس کو ملابطی کہتے ہیں۔ اور ایک سچے ملابطی، وہ سچا ملابطی وہ شخص ہے کہ جس کا حال بہت ہی زیادہ پاک ہو، جس کا حال، جس کی کیفیت ہمیشہ پاکیزہ ہو، صاف ہو، ستھری ہو، کا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور لوگوں کے یہاں بھی وہ معزز ہوتا، نچلی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ متمسک بالآثار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت کے آثار، سنت کے نمونوں کے ساتھ اپنے آپ کو جڑائے رکھتا ہے۔ اعمال اس کے دیکھو تو سنت کے خلاف نہیں ہوتے، جیسا کہ مجذوبوں کا حال ہوتا ہے۔ جو مجذوب ہوتے ہیں ان کے احوال تھوڑے خلاف شرع کا، کہیں کہیں خلاف شریعت، پورے نہیں۔ مجذوب بھی پوری طرح خلاف شریعت نہیں ہوتے، لوگوں کے پاس میں بہت ساری وہم اوہام ہے اس تعلق سے۔ ہاں بعض جگہوں پر جو ان کا خلاف شریعت ظاہری عمل دکھتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن پوری طریقے کے ساتھ خلاف شریعت نہیں ہوتا۔ اگر ہو جائے تو پھر وہ کبھی ولی نہیں، کبھی
ملامتی بھی کیا ہوتے ہیں کہ وہ تو مجذوب کی طرح بھی نہیں ہوتے کہ کہیں بھی ان کا عمل خلاف شریعت بھی نہیں ہوتا، نہ ان کے اندر جھوٹا پن ہوتا ہے، نہ وہ میلے رہتے ہیں، بلکہ ان کے اندر ستھرائی باقی رہ جاتی، ستھرائی رہتی ہے ہمیشہ ان کے مزاج میں، ان کے لباس میں، ان کے ظاہر میں اور ان کی گفتگو میں۔ وہ متحقق بالاخلاص والصدق، اور وہ ہمیشہ اخلاص، پاک نیت اور سچائی کو ہمیشہ پکڑے رہتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو ملامتی کہے اور جھوٹا رہے اپنے بات میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، تو پھر وہ ملامتی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جیسے امام عبداللہ العیدروس نے فرمایا کہ فالملامتی الصادق، سچا ملامتی، تو اس سے معلوم ہوا کہ ملامتی الکاذب بھی کوئی ہوتا ہے، جس کا ذکر آگے کی سطر میں کیا ہے کہ کہا کہ سچا ملامتی اپنے آپ کو ہمیشہ پاکیزہ رکھتا ہے، اپنی خیالات کو، اپنی نیتوں کو، اس کی نیتوں میں دوغلا پن نہیں رہتا، جھوٹا پن نہیں رہتا، وہ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ کے بارے میں برا کرنا اس کی نیت میں نہیں رہتا۔ وَلَيْسَ مِمَّا يَزْعَمُ الْمَفْتُونُونَ، اور یہ اس طریقے کے ساتھ نہیں ہے کہ جیسا کہ مفتون فتنہ پرور لوگ یہ سوچ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ملامتی ہیں۔ بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا لباس ڈال لے کے اپنے آپ کو ملامتی بھی کہتے ہیں۔ جو لوگ تھوڑا زیادہ پڑھ لیتے ہیں صوفیہ کے بارے میں، ان کے گروپس کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو وضع کر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم ملامتی ہیں، اور اپنے آپ کو ملامتی کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر سچائی بھی نہیں ہوتی، نہ ان کے لباس کی وہ سچائی ہوتی ہے، نہ ان کے مزاج کی وہ ستھرائی ہوتی ہے، نہ ان کے مقام کو کوئی معتبر سمجھتا ہے، نہ ہی وہ شریعت و سنت سے اتنا تمسک رکھتے ہیں، بس نام کو امامہ اور شملہ باندھ لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو یہ ملامتی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَيْسُوا بِمُلَامَتِيَّ، یہ ملامتی نہیں ہے، يَنْتَهِجُونَ، کہ حقیقت میں گمراہ ہیں، دھوکے باز ہیں۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، مناہج الاباحہ، ان کے طریقے دھوکہ دہی کے طریقے ہیں، وہذا غرور، اور یہ غرور ہے کہ وہ ہوتے کچھ نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ملامتی سمجھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ يُسَمُّونَ الْگَرَنْدَلِيَّةَ، اور ان کے اندر انہی اولیاء و صوفیہ کے اندر ایک گروپ ہے کہ جس کو قلندریہ کہتے ہیں، قلندر کہتے ہیں۔ فَالْقَرَنْدَلِيُّ الصَّادِقُ، تو جو سچا قلندر ہے وہ بھی اپنے حال میں پاک باز ہوتا، لَهُ حَالٌ شَرِيفٌ، اس کا حال بہت صاف پاکیزہ ہوتا، ستھرا ہوتا، اس کے دل اور مزاج کے اندر گندگی نہیں ہوتی، دنیا کا میل نہیں ہوتا، دنیا نہیں ہوتی، تو وہ سچا قلندر ہے۔ والفرق بین القرندلی الصادق والملامتی، اب سچے ملامتی اور سچے قلندر کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان الملامتی الصادق یسعی فی کتم العبادہ، جو ملامتی ہوتا ہے، فرقہ ملامتیہ جو گروہ ملامتیہ کا جو شخص ہوتا ہے، وہ عبادتوں کو چھپاتا ہے، اپنی عبادتیں، بہت بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، لیکن اس کی عبادتیں لوگوں کے سامنے نظر نہیں آتی۔ اب اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے صوفیہ دکھاوا کرتے ہیں، دوسرے صوفیہ جو عبادتیں جن کی نظر آتی ہیں وہ اسی لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں بھی لوگوں کے سامنے رہتی تھیں، اور یہ سنت کا طریقہ ہے۔ ملامتی اپنے حال کے لیے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا حال لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، اس کے لیے اپنے حال کو چھپانے کے لیے عبادتیں کرتا ہے لیکن چھپاتا ہے۔ اور جھوٹے ملامتی اکثر دیکھیں آپ، اپنے آپ کو بڑے متصوف بتانے والے لوگ، صوفی بتانے والے لوگ، فرائض کرنا وقت بھی چلے جا کہتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے کیوں پڑھنا۔ اب ماشاءاللہ آج کل تو اتنا اظہار کا وقت ہو گیا ہے کہ اتنا اظہار تو خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، یا دیگر اکابر اولیاء نے نہیں کیا، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز فلاں مکے میں پڑھی۔ ان کے مریدین سے پوچھا جائے کہ وقت ہوا تھا نماز نہیں پڑھی، ارے کیا حضرت ہے، حضرت کہاں پڑھے گی، کیا پڑھ تھے اپنے سامنے، لیکن نماز مکے میں پڑھ لیتے ہوں گے، مدینے میں پڑھ لیتے ہوں گے، فلسطین میں پڑھ لیتے
آپ کے جیسے مریدین اگر پتہ نہیں اگر اکابرین کے پاس میں رہتے تو پہلے ہی لمحے میں نکال دیے جاتے، یعنی دھتکارے تو نہیں جاتے تھے لیکن ان کا سلوک ہی شروع نہیں ہوتا، وہ دروازے کی بارش میں نہیں ہوتی۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو جو سچا ملامتی ہے وہ عبادت گزار ضرور ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے نہیں، وہ لوگ اس کی عبادتیں لوگوں کے سامنے نہیں آتی کہ وہ عبادت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عبادت نہیں کرتا، وہ کرتا ہے لیکن اس کا اور عبادت کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ہاں لیکن ملامتی کو آپ ایسا کبھی نہیں دیکھیں گے کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کا وقت ہوا ہے، نماز کا وقت شروع ہونے سے نماز کا وقت ختم ہونے تک وہ آپ کے درمیان تھا اور فقط عبادت کو چھپانے کے لیے وہ فرائض ہی چھوڑ رہا ہے، تو ایسا ملامتی کبھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسا شخص ملامتی یا میں جھوٹا ہے، دعوی تصوف میں جھوٹا ہے، تو وہ جو سچے ملامتی ہیں وہ عبادتوں کو چھپاتے ہیں، وہ یتمسک بکل ابواب الخیر ویرا الفضل فیہ، اور ہر خیر کے کام کے ساتھ میں جڑے رہتے ہیں، ہر خیر کے کام میں نظر آتے ہیں، ہر بھلائی کے کام میں نظر آتے ہیں، اور یعنی کہ ہر اچھائی ان سے ثابت ہوتی۔ ایسے نہیں ہوتے کہ خیر کا کام ہو اور وہ اپنے دامن چھوڑا کے جہاں خیر کی بات ہوتی ہے وہ خیر میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہ خیر کے کام کرنے میں اللہ تعالیٰ کا فضل ڈھونڈتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی سوچتے کہ اللہ کسی چیز سے راضی ہو جائے، ولیکن یغفل اعمال والاقوال، لیکن اپنے اعمال کو اور اپنے حال کو چھپائے رکھتے ہیں لوگوں سے، لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے اپنا حال اور اپنے اعمال۔ بھلائی کا کام کرتے ہیں لیکن بھلائی کا کام ظاہر نہیں ہونے دیتے، دکھا کر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھو آج کل فیس بک پہ وغیرہ بعض جگہ خیرات کا اظہار کرنا یہ بھی عین حکم ہے، اور قرآن میں اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ چھپا کر دینا یعنی تصوف کا حال ہے کہ وہ زیادہ چھپا کر دے، اور جو دکھا کر دے اور ہر بار دکھا کر دے، بسا اوقات کی بات نہیں، آج کل تو کچھ جو ہے نا احوال میں تھوڑا سا تبدیلی ہوئی ہے، زمانے کی ضرورت ہے، کچھ ٹرسٹ ہوتا ہے کسی کا ہے، کسی کا کوئی تنظیم ہوتی ہے، تو تنظیمی طور پر ان کو دکھا کر دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے، تو ان تنظیموں تک جو ذمہ دار لوگ اپنا عطیہ پہنچاتے ہیں ان کو اطمینان ہو کہ ہاں آپ کا عطیہ پہنچ ہی چکا ہے۔ چھپا کر دینے والے آج کل کھا جانے والے بنتے ہیں، تو یہ جو ملامتی اہل اللہ جو چھپا کر دیتے ہیں، یہ غیروں کا مال جمع کر کے چھپا کے دے رہے ہیں، ایسا نہیں، یہ اپنا مال ہی چھپا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل ڈھونڈتے ہیں۔ اور وَيُوقِفْ نَفْسَهُ موقف العوام فی حیاته وملبوساته وحرکاته وامورہ سترا للحال، اور اپنے نفس کو لوگوں کے درمیان، عام لوگوں کے درمیان چھپائے رکھتے ہیں، یعنی اپنے لباس کو یا اپنی حرکتوں کو لوگوں سے مختلف نہیں رکھتے، عام لوگوں کے جیسا ہی ہوتا، ان کا لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بول چال عام لوگوں کی طرح ہی ہوتا، الگ نہیں ہوتا۔ بہت بڑا امام اور رتبہ پہن کر بعض صوفیاء کا وہ گروپ ہے، ہم ان کی طرف ملامت نہیں کر رہے، لیکن ملامتی جو اپنے آپ کو کہتا ہے تو ملامتی کے پاس میں اپنے حال کو، اپنے لباس کو، اپنی ہر حرکت کو چھپائے ہوئے رہتا ہے، وہ امور ستر للحال، اور اس کا ہر کام اپنے حال کو چھپانے کے لیے رہتا ہے، اپنے حال کو دبا کر رکھتا ہے، اپنے حال کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں کرتا، یعنی جو مقام ولایت پر ہوتا ہے وہ مقام ولایت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، کسی عمل کو دکھا کر یہ نہیں کہ لوگ اس کے ارے وہ کیفیت دیکھ کر قریب ہو جائے، لہٰذا وہ چھپاتا ہے، لِأَلَّا يَتَفَطَّنَ لَهُ، وہ اس لیے کہ کہیں اس کا حال یا کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو فتنے میں نہ پڑ جائے، سمجھتا ہے کہ اگر اس کی ولایت
زنا کریں گے، یعنی جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کا حال ظاہر ہونے لگتا ہے تو بعض جگہ جہاں پر چند لوگ عقیدت میں آتے ہیں وہاں پر اکثر لوگ فتنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے حال کو چھپا کر، اپنی ولایت کو چھپا کر عمل کرتے ہیں تاکہ فتنے میں نہ پڑیں۔ وهو مع ذلك متطلع الى طلب المزید باذلا مجهوده في كل ما يتقرب به العبيد، اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو، اللہ تعالیٰ کی قرابت کو اور حاصل کرنے کے لیے اور ولایت کے راستوں کو اور طے کر کے اور اللہ تعالیٰ کی باقی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ آپ بہت مقام پہ آ گئے، ہم لوگ نہیں، وہ طلب المزید، ہمیشہ مزید اور خود کی کے لیے جو ہے کشا رہتے ہیں، اور جو کوئی ان سے وابستہ ہوتا ہے اس کے اوپر اپنا ہاتھ تو نہیں کھولتے، بغیر کھولے کہ جو ان سے وابستہ ہوتا ہے ان بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ وعلامة الملامتية هو الذي لا يظهر للمسلمين شرا ولا يظهر لهم خيرا، اور ملامتی کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر کوئی شر، ایسے تو کسی انسان کے لیے وہ شر پسند نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے اس کا عمل خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے لیے اپنے سے وابستہ قوم کا ہو، اپنے مذہب کا ہو یا غیر مذہب کا ہو، اس کے لیے خیر اچھائی چاہتا ہے۔ وہ علامت الغلط الصادق هو الذي لا يتقيد بهيئة ولا يبالى بما يعرف من حاله وما لا يعرف ولا يتعاطف إلا على طيبة القلوب، کہا کہ اور قلندر سچا قلندر وہ ہوتا ہے کہ جس کی حیت کسی شے میں اس کی حیت بدلتی رہتی ہے، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، جیسا کہ ملامتی ہمیشہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے، قلندر ہمیشہ اس کو چھپائے رکھتا ہے، کہیں چھپاتا ہے کہیں ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ پرواہ بھی نہیں کرتا اپنے حال کہ کس نے پہچان لیا کس نے نہیں پہچان، اس کا حال ایسا ہوگا۔ بلا یبالا بما یعرف، کون پہچانتا ہے کون نہیں پہچانتا اس کو پرواہ نہیں، من حالی وما لا یعرف ولا يتعطف الا على قلبه، وہ کسی چیز پہ اپنے آپ کو جمع نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ دل سچا اور ستھرا اور صاف پاکیزہ ہے، دل کی پاکیزگی اور ستھرائی کے علاوہ وہ کوئی اور چیز کا طلبگار نہیں ہوتا۔ وهو رأس ماله، اور وہ یہ قلندروں کے پاس میں یہ ہے کہ دل رأس المال ہے، تمام مال کا سر یعنی کہ مغز ہے، اگر دل اچھا ہے تو سب اچھا ہے، تو دل کی ستھرائی کی طرف ہی وہ منجمد رہتا ہے قلندر۔ آنی رأس ماله طیب قلبی، یعنی کہ آگے بیان ہی فرما دیا کہ کہا کہ یعنی کہ رأس ماله مزاج کا، اپنے احوال کا، اپنی ساری سیر اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف قرب، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کا یہ جو ملکیت ہے، یہ جو مال ہے جو روحانیت کی ترقی کا، یہ مال کا رأس یعنی مغز بھی قلب کی سچائی اور ستھرائی، طیب قلب بھی، قلب جتنا سچا اور ستھرا رہے، پاکیزہ رہے اپنے رب کے ساتھ، مع ربہ، اتنا ہی ملکیت اچھی رہے۔ جہاں رأس المال خراب ہو گیا وہیں پہ ملکیت، جیسا کہ مثال دے رہا ہوں، اس کو ایک رأس المال ہوتا ہے یعنی کیپٹل، جس کو آپ جمع کرتے ہیں بینک، سمجھیے کہ 10,000 روپے آپ نے بینک اکاؤنٹ میں رکھے، اور سمجھیے آپ SBI میں گئے اور اس بینک میں آپ نے اپنے لینا مال کو جمع کیا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ 4% آف دا کیپٹل ول بی دا انٹرسٹ، کہ آپ جو بھی آپ نے جمع کیا ہے اس کا 4% آپ کو پر اینم ملے گا، ٹھیک ہے، 4% ملے گا، تب جو آپ نے جمع کیا ہے اس کا تو 400 روپے، ٹھیک ہے، 400 روپے ملیں گے سال کے ختم ہونے کے بعد،
5,000 हो जाए और आप कहें कि 250 रुपये आना चाहिए था, मेरे को 200 रुपये मिले, तो वो कहेगा कि आपका रसूल खराब हो गया। तो आपकी मिल्कियत का जो रिवर्स जो बदला मिला था वो भी खराब हो गया, आपका इंटरेस्ट में भी फर्क आ गया। इसी तरह सारी इबादत का अल्लाह ताला की तरफ खैर का जो माहसल है, अभी कॉमर्स के लोगों की बात हो गई, जिनको आता है जो बैंकिंग BOM फॉर्म जिन्होंने पढ़ा है, सब्जेक्ट होता है, जिन्होंने आपने पढ़ा तो पता है, तो हमारे यहाँ MBA भी किए हुए हैं कोई, तो ये थोड़ा सा आपको हल्का करने के लिए ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ में आए। और ये चीज़ें आप पढ़ते हैं, आपको चाहिए कि एक रिलेशन मिले कि दुनियावी तालीम का इस तालीम के साथ दीन के साथ ऐसा जोड़ होता है, तो आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो खैर बताने का मकसद ये है कि रअसुल माल अगर खराब हो जाए, इबादत का जो मक्स है, कैपिटल है, वो है दिल और उसकी पाकीज़गी, उसका इखलास, उसकी नीयत की सच्चाई। जहाँ ये खराब हो गई वहाँ पर सब खराब हो गया, जहाँ ये अच्छा है वहाँ पर हर चीज़ अच्छी। तो कलंदर सिर्फ दिल की तय्यबियत पे मुतवज्जे रहता है कि ये हमेशा सच्चा है अपने रब के साथ, ताकि जो इबादत करें, जो जिक्र करें, जो अज़कार करें, तो ये उसका इंटरेस्ट बनकर आता है। इंटरेस्ट पूरा आप कहेंगे सूद है, तो वो सूद नहीं है, ये उसका इजाफा है जो अल्लाह के साथ मिलता है। वलम यसलुक तरीक़ल इबाहा अल-मुअब्बर अन्हा बिल गुरूर, और ये कभी भी धोखाधड़ी, कलंदर कभी भी धोखाधड़ी के मामलात में शरीक नहीं रहते। इनका कोई ताल्लुक धोखा, झूठ, फरेब के साथ नहीं होता कि जिसको गुरूर के साथ भी ताबीर किया जाता है। गुरूर एक वो जो घमंड, और एक गुरूर वो भी कि जो धोखे के साथ ताबीर किया जाता है। लोगों को अल्लाह के नाम पर फितने में डालना बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसा कि हमें पिछली गुफ्तगू में लिखा, आटे बताकर या कोई पत्थर पे कोई शक्ल बताकर खुदा है बता रहे हैं, ये चल रहा है। और कहाँ चल रहा है वो जगह नहीं बोलना चाहता, मुरीद को ऐसा अपने से इतना महबूब कर लेते हैं कि फिर उसको बुलाते हैं, बुला के अपने साथ तनाई में बिठा कर, आज तुम काबिल हो गए, मतलब मैं खुदा बताता हूँ। सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने फितने हैं गौसियत का नाम लेकर, कादरियत का नाम लेकर, चिश्तियत का दम भर के, और पता नहीं कौन से बुजुर्गों की निस्बतों का दम भर के। ये हरकत सारों की लानत हो उन लोगों के ऊपर जिन मशाइख का नाम लेकर ये तर्ज अमल, ये धोखा है, यही इबाहा है, इसी को गुरूर भी कहते हैं। अल्लाह ताला ऐसा विषय से आपको महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें जो कुछ पढ़ा, सुनाया, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। इन रास्तों पर अल्लाह ताला सच्चाई सुथराई के साथ, तक़वा और तहारत, इखलास और सिद्क़ के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। सच्चों की सुहबत अता फरमाए। जो अल्लाह सच्चे सादिक़ हैं, अल्लाह ताला उनकी सुहबत अता फरमाए। जो इनके भेष में बदमाश हैं, अल्लाह ताला उनके साथ उनसे महफूज रखे और हमको बचाए रखे। अल्लाह ताला हमें अपने असलाफ के किरदार को और तरीक़त मालविया को, तरीक़त हक़रबिया को फिर से जिंदा करने, उसका हिया करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने दीन की खिदमत और सरअंजाम दे। दुनिया और आखिरत में जो भी अमल करें, अल्लाह ताला उन तमाम में लोगों की भलाई का काम ले। अल्लाह ताला अपनी खातिर लोगों के साथ में भलाई और अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ पर लोगों के साथ में मामला